بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ سورۃ حامیم السجدہ۔ اس سورت کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس کی دوسری آیت میں ہے، تیسری آیت میں ہے کہ کتاب فصلت آیات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے افعال قبیحہ ذکر کیے ہیں، مشرکین کی وہ ناکارہ حرکتیں جو ان کے اعراض پر دلیل ہے۔ کفار ضد و عناد کرتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، اعراض اور استکبار کرتے ہیں، وہ جحود اور عداوت اور دشمنی کرتے ہیں، تحریف اور الحاد اور شک اور شقاق، یہ سارے الفاظ اس صورت میں موجود ہیں۔ تو صورت کا عنوان یوں قائم کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں کفار کی حرکتوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کے کچھ ایسے افعال جو کہ برے ہیں ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ مذمت افعال و کردار کفار کی۔ اور ان کافروں کے کچھ اشکالات اور شبہات تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ۔ کبھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو پھر ہمارے معبودوں کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچنے کا خوف اور ڈر ہوتا ہے اور ہمیں بڑی مصیبت پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے شیاطین مقرر کیے ہیں جو ان کو گمراہ کرتے ہیں، شیاطین مسلط ہیں ان پر۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ قرآن یہ عجمی زبان میں کیوں نہیں آئی، عربی میں کیوں ہے؟ اعجمی و عربی، یہ اور اس قسم کے اشکالات اور شبہات ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ اس اعتبار سے اس صورت میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں
کافروں اور منکرین کے کچھ شبہات کے جوابات ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں کفار کی کچھ بری حرکتوں اور ضد و عناد اور شک و شقاق کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ بھی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور فَإِنْ أَعْرَضُوا اعراض فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ استکبار وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ جحود اور انکار فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ہدایت پر اندھا بنا رہنا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ اللہ کے دشمن اور دشمنی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ کفار کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، اور ایسے ہی فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد اور تحریف کرتے ہیں، فرمایا وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، بعید کے شقاق اور اختلاف میں ہے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ لوگ شک میں ہیں۔ یہ سارے الفاظ جو اس صورت میں یہ سلسلہ کلام، اس سے معلوم ہو کہ اس صورت میں منکرین کی ضد و عناد اور انکار کا تذکرہ ہے اور ان کے شبہات کا بیان ہے۔ یہ تو اس صورت کا ایک خلاصہ عنوان ہوا۔ سورت حامیم المومن اس سے پہلے سورت ہے، اس میں دو بنیادی بڑی باتیں تھیں، اللہ ہی کو پکارو، دعا، اس میں کوئی جدال اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں ہے کہ کفار اعراض کرتے ہیں اور شبہات کرتے ہیں، اور ایک اللہ کو پکارنے اور ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کے معاملے میں ان کو شبہات ہے، تو یہ انہی دونوں مضامین میں مزید ترقی ہے۔ سورت حامیم المومن میں آیت نمبر 75 میں ذکر ہوا تھا کہ وہ مشرکین قیامت میں کہیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ اس صورت میں آیت نمبر 20 میں ان کے اعضاء کی گواہی دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعضاء گواہی دیں گے، حتیٰ اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ سورت مومن کے شروع میں اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر ہے، جو کلام اللہ کے نازل کرنے والے منزل ہیں۔ سورت حامیم السجدہ کی ابتدا میں اس منزل کلام قرآن مجید کی صفات ذکر کی جا رہی ہے۔ وہاں اگر رجل مومن کی ایک تقریر تھی تو اس صورت میں ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ان سے بڑھ کر بہترین قول کس کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اس اعتبار سے کئی مضامین میں یہ صورت مومن کے لیے تفصیل اور مزید ترقی ہے۔ سورت حامیم السجدہ کے بارے میں
تفاسیر میں ہیں، ابن کثیر وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قریش کے لوگ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ انظروا اعلمکم بالسحر والکہانۃ والشعر، تم میں جو شخص سحر کو، کہانت کو، شعر و شاعری کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ایسا ہی ایک شخص مقرر کر دو جو اس شخص کے پاس جائے، ان کو سمجھائے انہوں نے ہماری جماعت کے اندر بڑا انتشار پیدا کیا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، کسی ماہر شخص کو ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں جو ان کو جا کر طریقے سلیقے سے سمجھائیں اور یہ اپنی اس دعوت سے اللہ کی بندگی اور عبادت اور لا الہ الا اللہ سے باز آ جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کیا بنتا ہے۔ تو کہنے لگے کچھ ان میں سے کہ عتبہ بن ربیعہ ہم میں سب سے زیادہ ماہر ہے، ان فنون کو جانتا ہے اور وہ ایک دانا شخص ہے، ان کو ہم متعین کرتے ہیں اور اس نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو وہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عتبہ نے سوال کیا، یا محمد انت خیر ام عبداللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم بہتر ہو یا تمہارے باپ عبداللہ؟ پھر پوچھا انت خیر ام عبد المطلب، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب زیادہ بہتر ہے، یہ بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگا اگر تمہارا گمان ہے، تمہارا یہی خیال ہے کہ تمہارا باپ، تمہارے دادا وہی زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے انہی معبودوں کی عبادت کی تھی جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بہتر ہوں تو بولیں، بتائیں آپ بہتر ہیں، ہم بھی سنیں۔ آپ نے تو ہماری پوری جماعت کے اندر انتشار پھیلایا ہے، آپ نے تو بڑا عیب نکالا ہے، آپ نے تو پورے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا۔ اس طرح کی باتیں عتبہ بن ربیعہ کرتے رہے اور پھر کہنے لگے ان کان بک الحاجہ جمعنا لک حتی تکون اغنی قریش، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ کو مال چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم تیرے لیے جمع کرتے ہیں، تم قریش میں سب سے امیر ہو جاؤ۔ اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہم قریش کی 10 بیٹیاں، قریش کی عورتوں میں سے 10 کا نکاح کر لیتے ہیں تجھ سے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی جنون ہے، تو پھر ہم آپ کا علاج کر لیتے ہیں، ماہر اطباء طبیبوں کو بلا کر آپ کا علاج کر لیتے ہیں، بتاؤ آپ چاہتے کیا ہیں؟
عتبہ بن ربیعہ کی یہ تقریر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے. جب وہ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فرغت یا ابا الولید، آپ اپنی بات کہہ چکے، فارغ ہو گئے آپ؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں میں فارغ ہو گیا، اب آپ بولے. آپ نے فرمایا یا ابن اخی اسمع، میرے بھائی کے بیٹے میری بات سنو. پھر آپ پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا، پس اگر یہ لوگ اعراض کر لیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک سخت عذاب سے جو عاد و ثمود کے عذاب کی طرح کا عذاب ہوگا. جیسے ہی آپ نے یہ آیت پڑھی عتبہ سن رہے تھے، کلام نبوت، زبان نبوت سے کلام الہی، اور یہ آیات جیسے یہاں تک پہنچے عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ یوں ہاتھ رکھا، بس بس، اور وہاں سے فوراً اٹھے اور گھر چلے گئے. لوگوں کا یہ خیال تھا ہمارے پاس آئیں گے، کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے. عتبہ تو ایسے خاموش ہوئے اور سنا کہ اٹھ کے چلے گئے. قریش کے پاس آئے گی. ابو جہل حیران ہوا، کہنے لگا میرا خیال ہے کہ عتبہ بھی صابی ہو گیا ہے، وہ بھی اس نبی کی طرف ہی مائل ہو گیا.
ان کا کھانا ان کو بڑا اچھا لگا ہوگا۔ پھر ابو جہل آیا عتبہ کے پاس، وقال صبوت، آپ صابی ہو گئے؟ تو عتبہ نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ قد اجابنی بشیء، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ واللہ ما ہوا بشعر، اللہ کی قسم وہ شعر نہیں ہے، ولا کہانت ولا سحر، وہ کہانت بھی نہیں ہے، وہ جادو بھی نہیں ہے۔ انہوں نے سورت پڑھی اور تم جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، تو مجھے یہ خوف ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، مجھے تم پر عاد و سمود کے عذاب کا خوف ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، تمہیں بھی پتا ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا، نہ شعر نہ کہانت نہ جادو، اور جو بات کی وہ سچا ہے، مجھے ڈر لگا کہ عذاب نازل نہ ہو۔ تو کہنے لگے میرا خیال ہے فَاتْرُكُوهُ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کچھ نہیں کرو۔ عتبہ کا جواب یہ تھا، میرا مشورہ یہ ہے فَاتْرُكُوهُ، اگر ان کے مقابلے میں قبائل آ کر ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں اور یہ مغلوب ہو جائیں تو وہ تمہاری طرف سے وہ لوگ کافی ہو گئے، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو وہ غیر کر لیں گے، تو تمہیں کیا؟ اور اگر یہ نبی ان پر غالب آ گئے، وَإِن يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ، اگر یہ عرب پر غالب آ گئے، فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے، ان کی عزت تمہاری عزت ہے، تمہارا تو کوئی نقصان ہی نہیں۔ ان کو اپنے ہاتھ میں چھوڑ، یہ بڑا دانائی والا مشورہ تھا، چھوڑ دو، مغلوب ہوں گے تو تم یہی تو چاہتے ہو، غالب ہوں گے تو عزت اور ملک تمہارا ہی ہے۔ لیکن اس جملے سے یہ بھی معلوم کریں کہ گویا روز اول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا یہ حصہ رہا کہ عرب پر غالب ہو، ملک ان کے پاس ہو، دین قائم اور نافذ ہو۔ اگر یہ نقطہ آپ کی دعوت میں نہ ہوتا تو عتبہ کا تاثر یہ نہ ہوتا، اور روایات میں یہ موجود بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنی دعوت میں یہ کہا تھا کہ عجم تمہیں جزیہ دیں گے اور عرب پر تم غالب آؤ، تو میں ایک ایسے کلمے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو کچھ لوگوں کو جو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کا مشن یہ نہیں تھا کہ غلبہ دین ہو، نفاذ شریعت ہو، یہ آپ کے ابتدا میں یہ شامل ہی نہیں تھا، آپ کی دعوت میں نہیں تھا۔ وہ ذرا یہ واقعہ دیکھیں، فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ، عجم کے لوگ تمہیں جزیہ دیں گے، میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ سیرت کی کتابوں میں آپ کی دعوت میں یہ ہے، تو گویا آپ کی دعوت میں ابتدا میں ہی یہ
نقطہ شامل تھا. تو یہ سورت کی جو ابتدائی مباحث ہیں یہ بڑے مؤثر اور ان منکرین اور ضدی لوگوں کے لیے علاج ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان میں قرآن مجید کی ترغیب دی جا رہی ہے. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے. اس کی ہم کچھ تفصیل سورۃ حامیم المومن کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہو تو حامیم حمید مجید. حامیم الحکمت من اللہ. الحکمت حکمت. میم من اللہ. میم المنت من اللہ احسان اللہ کی طرف سے. اور حامیم حکمت محمد. حکمت محمد اعجزت الخلائق. مخلوق اس کلام کے پیش کرنے سے عاجز ہے. کئی مفاہیم ہیں جو ہم نے سورۃ حامیم میں بھی بیان کیے تھے. تنزیل یہ کتاب نازل شدہ ہے. تنزیل مصدر ہے بمعنی منزل. تنزیل ھذا تنزیل ذالک تنزیل. یا تنزیل مبتدا کر دو تو تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ نازل شدہ ہے. یہ قرآن اس نبی کی تصنیف نہیں ہے تنزیل ہے. تو اگر تم اس کا انکار کرو گے تو یہ تصنیف کا انکار نہیں ہے تنزیل کا انکار ہے. من الرحمن الرحیم یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. رحمان الرحیم کی طرف سے جو رحمان الرحیم ہے. تو کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو جب یہ رحمان اور رحیم کا کلام ہے تو یہ کلام بھی بادشاہ ہے. اور اس کلام کا انکار رب کی رحمتوں کا انکار ہے. قرآن تو وہ کلام ہے کہ تم اس کو پڑھو سنو. فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے. یہ باعث غضب نہیں ہے. اس میں تمہارے لیے انتشار نہیں ہے. اس میں تمہارے لیے رحمتیں ہیں. من الرحمن الرحیم. کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے. کتاب کا لفظ کتب سے ہے. کتب مانا جمع. یہ مجموعہ ہے. مجموعہ اور حروف اور الفاظ کا مجموعہ اور کلام کا مجموعہ صورتوں کا مجموعہ جمع شدہ ہے. ایک کتاب ہے. فصلت آیاتہ اس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہے. فصلت آیتیں الفاظ الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. اس کے مضامین بھی الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. اس میں وعدے بھی ہیں وعیدیں بھی ہیں. اس میں قصص بھی ہیں. اس میں امثال بھی ہیں مثالیں بھی ہیں. اس میں تخویف بھی ہے. اس میں بشارت بھی ہے.
اور اس کا بیان بڑا واضح ہے، کوئی مشکل پیچیدہ گنجلک تو نہیں ہے، بڑا واضح بیان ہے۔ آخر اس کلام کے تم دشمن منکر کیوں بنتے ہو؟ یہ تو رحمان الرحیم کی طرف سے منزل بھی ہے، اور اس کی بات کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا سمجھ میں نہیں آتی؟ آیات تو بڑی واضح ہے۔ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، لغوی معنی اس کا مراد ہے قرآن، اس حال میں کہ یہ قرآن ہے، یہ حال ہے اس لیے منصوب ہے۔ یا اعنی قرآن مقروءا، یہ مجموعہ ہے، جمع شدہ ہے، متلوًا پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربین عربی زبان میں ہے، واضح ہے، عربی کا معنی واضح بھی ہوتا ہے۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہے جو جانتے ہیں، جو اس کتاب کا اللہ کی طرف سے منزل ہونا جانتے ہیں، یا جو اس کتاب کی زبان جانتے ہیں، لغت عربی جانتے ہیں، یا جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تین معنی ہوئے۔ یہ کلام قرآن عربی ان کے لیے ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کر چکے ہیں، وہ یہاں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ جو اس کا منزل من اللہ ہونا جانتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے، جو عربی جانتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے۔ اور لقوم یعلمون، یہ ان کے لیے ہیں جو دانا لوگ ہیں، عقل و حکمت اور علم والے ہیں، جو عام پتھر اور ہیرے میں فرق جانتے ہیں، وہ اس کلام کو پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ جن کو تمیز ہی نہیں ہے وہ کیا جانے۔ تو تمیز والے، عقل والے، ان کے لیے یہ کلام مفید ہے۔ بشیرا و نذیرا، اس حال میں کہ یہ کلام خوشخبری دینے والا کلام ہے اور ڈرانے والا ہے۔ اس کلام کا مقصد یہ کوئی بے نتیجہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جو مانے گا وہ بشیرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، جو نہیں مانے گا ان کے لیے ڈرانے والا ہے۔ تو کلام جس کی طرف سے ہے وہ بھی عظیم، آنا اس کلام کا باعث رحمت بھی ہے، اور اس کی زبان مشکل بھی نہیں ہے، اور مضمون واضح بھی ہے، اور مستفید ہوں گے تمیز والے، اور یہ بے نتیجہ بھی نہیں ہے، بشیرا نذیرا۔ لیکن فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پوری سورت کے مضمون کا خلاصہ اب یہ جملہ، پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، بس وہ نہیں سنتے، وہ اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ اس کے منزل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کی رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے واضح بیان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے نتیجے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اعراض ہے۔ تو لا یسمعون، وہ نہیں سنتے، بوجہ تکبر، لا یسمعون تکبرا عنہ، لا یسمعون یعنی لا یقبلون، وہ قبول نہیں کرتے۔ یہ جو فہم لا یسمعون ہے، یہ فأعرض کی تفسیر ہو گئی۔ فأعرض اکثرهم، ان میں سے اکثر نے اعراض کیا۔ کیا اعراض کیا؟ اعراض یہ کیا کہ فہم لا یسمعون، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، قبول ہی نہیں کرتے،
یہ عارضہ کی تفسیر ہو گئی. اور اعراض کیا تو اعراض عن التوحید کی وجہ سے فہم لا یسمعون، وہ نہیں سنتے. جب انہوں نے اعراض ہی کیا تو وہ اب قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، تو بوجہ اعراض قرآن نہیں سنتے. یہ پھر اعراض کا نتیجہ ہوگا. ایک ہے اعراض کی تفسیر، ایک ہے اعراض کا نتیجہ. یہ فہم لا یسمعون اعراض کی تفسیر بھی ہے، اعراض کا نتیجہ بھی ہے.